اے قارعہ تیرے نشان، اے واقعہ تیرے نشان، اے واہیہ تیرے نشان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ سبق آموز خبریں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کی سبق آموز خبروں میں جو کچھ ہم لے کر آئے ہیں، اس کی پہلے کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ کچھ ترتیب وار چلنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی سبق آموز خبروں میں کیا کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے خوراک سے متعلق ادارے نے رواں برس 70 لاکھ افراد کے بھوک سے مر جانے کا انکشاف کیا ہے۔ کراچی میں ڈاکو لنگر دینے کے بہانے گھر کا صفایا کر گئے۔ جب میں اندر انٹر ہوا تو یہ بالکل یہاں پہ پورا جو ہے سامان وغیرہ سب بکھرا ہوا تھا اور یہ چیزیں ساری باہر گری ہوئی تھیں۔ قومی تہذیب و تمدن کو نقصان پہنچنے کی ایک اور وجہ موجودہ ڈیجیٹل سماجی روابط کا نیٹ ورک یعنی سوشل میڈیا بھی ہے۔ سماجی معاونین کہتے ہیں کہ کامیاب لوگوں میں یہ 5 عادات نہیں ہوتی، اگر آپ میں ہیں تو آپ بھی انہیں فی الفور ترک کر دیں۔ انٹرنیٹ پر معمولی سی بے احتیاطی آپ کو گہرے دلدل میں لے جا سکتی ہے، جس کا انجام سماجی ذلت و رسوائی یا پھر خودکشی پر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آج جو ہم جس کو اپنی جو سمجھے سب سے پہلی جس خبر کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ خوراکی یعنی غذائی قلت سے اس کا تعلق ہے کہ اس وقت دنیا میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ مزید بنتا چل رہا ہے۔ یعنی پہلے بھی تھا یہ پرابلم، لیکن اب یہ مزید بڑھ رہا ہے، اور موجودہ حالات اور واقعات کی وجہ سے اسپیشلی جب کووڈ-19 کورونا اور یہ ساری چیزیں جو آئی ہیں، یہ اور مہنگائی نے اس کو پھر بہت زیادہ یوں سمجھے کہ یہ پریشان کن صورتحال ہمارے سامنے اس وقت آ رہی ہے۔ البتہ اس کی پہلے ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ رواں سال 70 لاکھ افراد کے بھوک سے مر جانے کا انکشاف، اقوام متحدہ کی دل خراش رپورٹ۔ اقوام متحدہ کے خوراک سے متعلق ادارے نے رواں برس 70 لاکھ افراد کے بھوک سے مر جانے کا انکشاف کیا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ڈائریکٹر ڈیوڈ بیزلے نے دل خراش انکشاف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اس سال اب تک 70 لاکھ افراد بھوک سے مر چکے ہیں اور عالمی وبا کے باعث یہ تعداد دگنی ہو سکتی ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے ڈائریکٹر ڈیوڈ بیزلے نے UN فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ایک کانفرنس میں کہا کہ قحط اور خشک سالی سے بچنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ بیزلے کا کہنا تھا کہ اگر آج دنیا میں دولت کے تناسب کے حوالے سے سوچا جائے تو پھر کسی بچے کو بھوک سے مرنا نہیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں ہر 9 میں سے 1 فرد کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے۔ 2016 سے جنگی صورتحال اور ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے بھوک کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان، صومالیہ، جمہوریہ کانگو، نائجیریا، جنوبی سوڈان اور یمن میں 55 لاکھ افراد کو بھوک کا سامنا ہے۔ یوں تو خبریں کافی ہیں جیسا کہ آپ نے ابتدائی جھلکیوں میں دیکھا، لیکن میرا خود اپنا آج کا ایک ہاٹ ٹاپک اور قدرے تھوڑا سا اس کو ہم وضاحت اور خلاصے کے ساتھ سننے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ اس میں آپ کی کالز بھی لینے کی کوشش کروں گا، اسپیشلی یہ جو غذائی قلت کے تعلق سے جو ہے، کیونکہ ایک واقعی ایک صدمہ دینے والی اور افسردہ کر دینے والی یہ خبر ہے۔ میں پہلے آپ کے سامنے کچھ اس کی صورتحال بیان کرتا ہوں۔ جو لاسٹ رپورٹ ہمارے پاس تھی اس کے مطابق اس وقت دنیا کی جو حالیہ آبادی ہے یہ 7 ارب 80 کروڑ بتائی جاتی ہے۔ اچھا، اس میں جو اگنے والی جو غذا ہے، اجناس، جو بھی فوڈ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، چاہے ایگریکلچر کے تعلق سے ہو یا کسی بھی تعلق سے ہو، وہ 12 ارب افراد کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ 12 ارب افراد کے لیے وہ غذا کافی ہے۔ 7 ارب 80 کروڑ کی آبادی بتائی جاتی ہے،
اور 12 ارب کے آس پاس یہ بتایا جاتا ہے کہ جو غذائیں ہمیں میسر ہیں وہ 12 ارب افراد کو کافی ہیں۔ اس کے باوجود دنیا میں بھوک کے شکار افراد 96 کروڑ بتائے جا رہے ہیں، 96 کروڑ، اور یہ مختلف ویب سائٹس کے ذریعے یہ فگر بھی آگے پیچھے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ دنیا میں غذا کی جو کمی کے جو شکار ہیں ایسے لوگ جن کو جیسے کہ روکھی سوکھی غذا بھی مل رہی ہے اور جو ان کی صحت کے لیے ناکافی ہے، مل رہی ہے مگر پراپر نہیں مل رہی ہے اور بہت کم مل رہی ہے، ان کی تعداد 1 ارب سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں تو مجموعی جو غذائی قلت ہے، جو کمی ہے غذائی، وہ اس کے شکار جو افراد ہیں ان کی تعداد تقریباً 2 ارب بتائی جا رہی ہے مجموعی طور پر۔ اب ہم اس کا فگر لے رہے ہیں، 41 کروڑ 41 کروڑ بچے بھی ان 2 ارب افراد میں شامل ہیں۔ کہتے 2030 میں اس کی تعداد 4 ارب کے قریب ہو جانے کا خدشہ ہے۔ ابھی 2 ارب بتائی جا رہی ہے، 2030 یہ 2020 چل رہا ہے، آگے 10 سال کی جو پچھلے سالوں کی رپورٹس کو سامنے رکھ کر اگلے سالوں کا پلان بیان کیا جاتا ہے یا جو بھی خدشات بیان کیے جاتے ہیں۔ دنیا میں اوسطاً 75% غذا ضائع ہو جاتی ہے، 45% جو ویسٹیج جو فوڈ کو کیلکولیٹ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ ممالک میں غذا کے ضیاع کی جو پرسنٹیج ہے وہ 55 to 65% ہے۔ اتنی غذا ضائع کی جاتی ہے، مطلب اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ دنیا میں ضائع ہونے والی غذا کی اگر ہم ٹوٹل مالیت پر بات کریں تو 1.3 بلین ٹنز اینڈ ویلیوڈ ایٹ $، جو بنتا ہے وہ 1 ٹریلین بنتا ہے، از ویسٹڈ اور لاسٹ۔ یہ رپورٹ بیان کی گئی ہے، یعنی دنیا میں ضائع ہونے والی غذا کی جو مالیت ہے، اس کو جو اگر ہم کیلکولیٹ کرتے، اگر میں اس کو آسان کروں تو 1000 ارب، 1000 ارب، 1 ارب نہیں، 2 ارب نہیں، 100 ارب نہیں، 1000 ارب سے زائد کی جو مالیت ہے، اماؤنٹ ہے، اس اماؤنٹ کے مطابق جو غذا ہے نا وہ ضائع کی جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم آگے اس رپورٹ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ each day 25,000 people including more than 10,000 children die from hunger and related causes، یعنی یہ 25,000 پر ڈے روزانہ کی بنیاد پر، جو اس میں 10,000 بچے بھی شامل ہیں، یہ بھوک اور اس سے متعلقہ چیزوں کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ Some 854 million people worldwide are estimated to be undernourished, and high food prices may drive another 100 million into poverty and hunger۔ دنیا میں روزانہ 25,000 افراد بھوک سے مر جاتے ہیں، جن میں 10,000 بچے بھی شامل ہیں، اور مزید اس کی ڈیٹیل آپ نے ابھی میری اس رپورٹ میں جو مجھے دی گئی ہے وہ میں نے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ پرابلم بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے دنیا میں، جبکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمت ہے جس کا ہم شمار ہی نہیں کر سکتے۔ بہت بنیادی وجہ جو اس کی بیان کی جا سکتی ہے وہ ہے کھانا ضائع کرنا، ویسٹیج آف فوڈ جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس میں کئی ایسی چیزیں جو اسراف کے اکاؤنٹس میں جا سکتی ہیں، یعنی اسراف ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی ہر بات کو اسراف کہنے کے لیے پھر اس پہ پوری ڈیٹیل میں جانا پڑے گا، لیکن اسراف ہے۔ قرآن کریم نے اتنی خوبصورت طریقے سے ہماری تربیت فرمائی، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو فضول نہ اڑاؤ۔ بہترین اصول قرآن کریم نے بیان کر دیا، کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اور فضول نہ اڑاؤ۔ ہم کھائیں پیئیں اور فضول اڑائیں، ہم پانی پئیں تو ضائع کریں، کولڈ ڈرنک پئیں تو ضائع کریں، فروٹ کاٹیں تو ضائع کریں، فروٹ کھائیں تو بچا کر ضائع کر دیں۔ ہمارا کھانا ہمارے جو
برتن ہیں، چاہے وہ آپ کوکر میں پکائیں، چاہے وہ آپ فرائی پین میں پکائیں، چاہے کسی اور برتن میں پکائیں، آپ پتیلی میں پکائیں، کسی چیز میں پکائیں، کسی بھی پاٹ کے اندر اگر آپ اپنا کھانا تیار کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر کئی کھانا ضائع ہو جاتا ہے، دسترخوان پر کئی کھانا ضائع ہو جاتا ہے، روٹی کا آدھا ٹکڑا کھایا، ہم نے اگر 4 ٹکڑے بھی کیے ہیں یا کوئی 4 ٹکڑے نہیں بھی کرتا تو روٹی تھوڑی سی کھائی یا آدھی کھائی یا پونی کھائی، جتنی بھی کھائی 45% کھائی تو بقیہ ضائع کر دیں گے۔ سالن کسی ہوٹل میں کھائیں گے تو وہاں ڈھیروں ڈھیر کھانا، ڈھیروں ڈھیر سلاد، یہ سب ضائع ہو رہا ہوتا ہے، اندر میں نکلا تو ضائع ہو رہا ہوتا ہے، دعوتوں میں جائیں تو کھانا ضائع ہو رہا ہوتا ہے، فرائی ضائع ہو رہی ہوتی ہے، 4 فرائیاں نکال کر رکھ لیتے ہیں، تھوڑا کھاتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں، سموسے نکال لیتے ہیں، تھوڑا کھاتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں، اسی طرح دیگر چیزیں، کسٹرڈ نکالتے ہیں، تھوڑا کھاتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں، یعنی چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر وہ جو چھوڑ دیتے ہیں اس کا جو بھی حال ہوتا ہے وہ بے حال ہو جاتا ہے۔ ایک اتنا بڑا ٹپ لے کر، بہت بڑا ایک برتن لے کر، پھر اس کے اندر وہ بریانی بھی بچی بھی جا رہی ہے، تو سالن بھی بچا ہوا جا رہا ہے، تو کولڈ ڈرنک جو بوتلیں خالی تھی وہ بھی اسی کے اندر بعدوں کا پھینک دی جاتی ہیں، تو رائتا بھی اس میں پھینک دیا گیا، سلاد بھی اسی میں پھینک دی گئی، یہ پورا ایک مطلب کہ وہ بن گیا، وہ کس کام کا؟ یہ ہمارا کلچر ہے۔ یعنی گھر کے پرسنل دسترخوان سے لے کر، جو آپ کا میرے گھر کا پرسنل دسترخوان ہے، جس میں ہم ناشتہ بھی کرتے ہیں، لنچ بھی کرتے ہیں، ہم ڈنر بھی کرتے ہیں، رات کا کھانا بھی کھاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہم کچھ کرتے ہیں، چائے آپ چائے پیتے ہیں وہ بھی بچا دیتے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کی آنکھوں نے بھی دیکھی ہوگی کہ چائے پی بچا دی، بسکٹ کھایا کھولا، بسکٹ کو کھلا رکھ دیا، بسکٹ ضائع ہو گئے، یعنی ہوا لگ جاتی ہے، چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں، پھر اس کو اٹھا کر ہم ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں، کوڑے کے ڈھیر پر ڈال دیتے ہیں۔ اتنا ضائع کرتے ہیں ہم لوگ، اتنا ضائع کرتے ہیں کہ اس کا آپ نے اب یہ دیکھیے کہ دنیا میں 2 ارب بتائے گا مجموعی غذائی قلت کے جو شکار افراد ہیں 2 ارب کے قریب ہیں۔ کیلکولیشن کو آپ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں کہ 7 ارب 80 کروڑ، اب میں موٹا حساب کر لیں 8 ارب پبلک لے لیں، ٹھیک ہے، موٹا حساب کر 8 ارب غذائی جو ہمیں مہیا ہے، غذا ہمیں جو مہیا ہے، جو ہمیں دستیاب اویلیبل جو فوڈ ہے ہمارے پاس، وہ اس کا جو افراطی جو کوانٹٹی لیتے ہیں تو وہ 12 ارب، یعنی 4 ارب بچے، اتنا ہمارے پاس کھانا ہے، 4 ارب لوگوں کا بچ جائے، اور نتیجہ یہ کہ 2 ارب لوگ بھوک کا شکار بن گئے، اور اس میں کئی لوگوں کا وہ ہلاک ہو جاتے ہیں، انتقال ہو جاتا ہے، وفات ہو جاتی ہے، بچوں کو غذائی چیزیں نہیں ملتی۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، وہ ہے اللہ کی عظیم نعمت کی قدر نہ کرنا۔ میں آپ کے سامنے چند چیزیں یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی اللہ کرے کہ یہ بات جو میں اس وقت آپ کو بیان کروں گا، یہ اس کو تھوڑا سا اب سیریس لیں گے تو ہوگا۔ دیکھیں پہلے بھی ایسا نہیں کہ اس موضوع پر کوئی بیان نہیں ہوا ہوگا، میں یہ نہیں کہتا، لیکن پرابلم ہمارے ساتھ سیریسلی یہ ہے کہ ہم چیزوں کو سیریس نہیں لیتے۔ اگر ہم سیریس لیں گے تو امید ہے کہ ہم بہت ساری فضول یا ان چیزوں سے بچ جائیں گے۔ میں آپ کے سامنے کنز العمال کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے، سنیے گا تسلی کے ساتھ۔ حدیث پاک میں ہے، جو کھانے کے گرے ہوئے، یہ میں آپ کو جو حدیث یا جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں، یہ اس میں میری نیت اس ترغیب کی طرف ہے، اس موٹیویشن کی طرف ہے جو ہمیں اس بات پر ابھارے کہ میرے دسترخوان سے کوئی کھانا ضائع نہ ہو، کوئی ذرہ ضائع نہ ہو، میرے برتن سے کوئی کھانا ضائع نہ ہو، میری پلیٹ سے کوئی کھانا ضائع نہ ہو، یا تو وہ میرے پیٹ میں چلا جائے یا کسی حقدار کے پیٹ میں چلا جائے، کسی انسان کے پیٹ میں چلا جائے، کسی کے پیٹ میں چلا جائے، ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو ذرا پیش نظر رکھیے گا۔ حدیث پاک میں ہے، کنز العمال کی حدیث میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جو کھانے کے گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھائے وہ فراخی یعنی خوشحالی کی زندگی گزارتا ہے، اور اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں کم عقلی سے حفاظت رہتی ہے۔ کتنی خوبصورت اور ایمان افروز اور سبق آموز یہ حدیث ہے، ذرا اس پر غور کریں۔ ہم کثرِ شان سمجھتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں یار یہ ہم کیسے کھا لیں گے۔ میں آپ کو اس پر ایک بڑی خوبصورت سی حکایت سناتا ہوں، بڑا آپ کو مطلب انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا اور ایک مزے کو مزہ آ جائے گا۔ بڑے مشہور
زبردست محدث گزرے ہیں، حدیث کے بہت بڑے امام تھے، حضرت سیدنا خطبہ بن خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اچھا، خلیفہ بغداد مامون رشید نے انہیں اپنے پاس دعوت ان کو دی، وہ دعوت میں گئے خلیفہ مامون رشید کے یہاں، تو اب کھانا کھا چکے، اب دربار تھا خلیفہ کا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ ہوں گے، کیا کیا ہوگا۔ جب کھانا کھا چکے تو جو حضرت تھے، حضرت خطبہ بن خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو وہ جو دانے گر گئے تھے نا دسترخوان پر کھانے کے بعد، وہ انہیں مطلب کہ چن چن کر کھا رہے تھے۔ مامون نے حیرت ہو کر پوچھا، کہا اے شیخ کیا آپ کا ابھی تک پیٹ نہیں بھرا؟ یعنی یہ جو آپ دسترخوان سے دانے چن چن کر جو کھا رہے ہیں۔ فرمائے کیوں نہیں؟ حضرت خطبہ بن خالد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ مجھ سے حضرت سیدنا حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے۔ وہ حدیث کیا تھی کہ جو شخص دسترخوان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا وہ تنگ دستی سے بے خوف ہو جائے گا۔ میں اسی حدیث مبارک پر عمل کر رہا ہوں، میں اسی حدیث مبارک پر عمل کر رہا ہوں۔ حدیث کیا تھی کہ جو شخص دسترخوان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا وہ تنگ دستی سے محفوظ ہو جائے گا۔ فرماتے میں اسی حدیث پر عمل کر رہا ہوں۔ یہ سن کر مامون جو تھا، جو میزبان تھا، وہ بڑا متاثر ہوا اور اپنے خادم کی طرف اشارہ کیا تو وہ 1000 دینار رومال میں باندھ کر تحفہ دینے کے لیے حضرت کے پاس حاضر ہوا۔ حضرت سیدنا خطبہ بن خالد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا الحمدللہ، الحمدللہ، حدیث مبارک پر عمل کی ہاتھوں ہاتھ برکت ظاہر ہو گئی ہے نا۔ کتنا ایمان افروز بیان ہے۔ ہم لوگ شرما حضوری میں رہ گئے، حالانکہ سنت پر عمل کرنا ہے، مطلب حدیث پر عمل کرنا ہے، حدیث پر عمل کرنا ہے، شریعت کے خوبصورت احکام پر عمل کرنا ہے، چیزوں کو ضائع ہونے سے بچانا ہے، اپنے دسترخوان کا جائزہ لینا۔ میں نے آپ کو کہلے کہ دیا کہ یہ تھوڑا سا مجھے اس کو لے کر چلنا ہے، اس موضوع کو، کیونکہ آخر اتنا بڑا بتا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنی اناج کی فراوانی ہے، پھر کیوں ذخیرہ اندوز جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں ان کو تو اللہ سے ڈرنا ہی چاہیے، جو اناج کے تعلق سے ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ پھر یہ پورا ایک ٹاپک الگ ہے اور یہ میرا موضوع، میں اس وقت اس کو نہیں لے رہا۔ اس وقت تو آپ کا میری گفتگو ہو رہی ہے، 1 to 1 میں بات کر رہا ہوں آپ سے، ڈائریکٹلی اپنے ویور سے بات کر رہا ہوں۔ آپ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اس وقت، آئندہ دیکھیں گے، آئندہ سنیں گے، چاہے آپ مدنی چینل کے ذریعے ہیں یا سوشل میڈیا کے ذریعے ہیں، واٹ ایور، جس پلیٹ فارم کے ذریعے بھی آپ دیکھ اور سن رہے ہیں، ہم کیوں کھانا ضائع کر رہے ہیں؟ ہم کیوں روٹی ضائع کر رہے ہیں؟ اس پر غور کر لیں۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان عالی شان میں تشریف لائے، اپنے گھر تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو اس کو لے کر پہنچا، پھر کھا لیا، اس کو لے کر پہنچا پھر کھا لیا۔ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اچھی چیز کا احترام کرو، کیونکہ یہ یعنی روٹی جب کسی قوم سے بھاگی ہے تو لوٹ کر نہیں آئی۔ پلیز کنسیڈر کریں، بی سیریس۔ اپنے بچوں کو دیکھیں کتنا کھانا ضائع کر رہے ہیں، اپنی بچیوں کو دیکھیں کتنا کھانا ضائع کر رہے ہیں۔ ہم چیزوں کو پراپرلی کیئر بھی نہیں کر پاتے۔ ہمارے بچے کھانا دودھ اس طرح رکھ دیتے ہیں کہ بعد میں وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، بدبو ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، اس کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینکنا پڑتا ہے، جس پہ ہماری کوتاہی کی وجہ سے۔ یہاں میری جو گفتگو ہے اپنی کوتاہی کی وجہ سے، اپنی غفلت کی وجہ سے ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم
ان حدیثوں پر عمل کرنے میں اور اس پر غور کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو جہاں کے سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روٹی کا احترام کرو کہ وہ آسمان اور زمین کی برکات سے ہے. جو شخص دسترخوان سے گری ہوئی روٹی کو کھا لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی. امیر سنت کی کتاب ہے آداب طعام، اس میں سے میں نے چند آپ کو روایات اور حکایتیں بیان کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. تو کیا اس بات کو میں سمجھوں کہ ہم سیریسلی اس کو کوئی پریکٹیکلی اپنے گھر میں کریں گے. اسی طرح دعوتوں میں آپ جاتے ہیں تو دعوتوں میں بھی جا کر آپ وہ ہے نا مال مفت دل بہرحم، یہ کون سا ہم لوگوں نے اصول پالا ہوا ہے کہ بس بانٹ دیتے، مطلب ہم تو وہ کہتے ہیں نا کہ تقسیم ہو جاتے کام. تو فرائی لے آنا، تو بریانی لے آنا، تو کسٹرڈ لے آنا، تو بوتلوں پر ہاتھ صاف کر دینا، بوتلیں نہ نکل جائیں ہاتھ سے. وہ فلاں چیز لے آئے گا، وہ سالن لے آئے گا، یہ بھر کر پورے لگا، پھر اپنی اپنی سمجھ سے نکالا اور چھوڑ دیا. اور چھوڑ کر جب کھڑے ہو گئے تو سارا کام سونپ دیا ویٹر کے حوالے. میں آپ کو پرسنلی بات بتاتا ہوں، مجھے زیادہ دعوتوں میں جانے کا موقع مطلب ہے نہیں، کافی ٹائم ہو گیا میرے کو اس طرح دعوتوں میں جانے کا، بہت کم ہی مطلب کہ ترکیب بنتی ہے. پچھلے دنوں میرے گھر کے اندر کوئی ایسا معاملہ ہوا تو کچھ مہمان بھی آئے تھے، کھانے کی ترکیب بنی. ایک تو نا امیر سنت کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں کھانا کھاتے ہیں، وہ ایک اپنا ماحول ہوتا ہے، لیکن ایک جنرل ایک فیملی ایونٹ ہوتا ہے. وہاں بھی مجھے احساس ہوا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے کہ لوگ کتنا مطلب کہ کھانے کے تعلق سے وہ چیزیں مطلب کیئر نہیں کر پاتے. تو کئی لوگوں نے بڑا کیئر کیا ماشاءاللہ، میں نے دیکھا کہ وہ پلیٹ بھی صاف کر رہے ہیں، سب کچھ صاف کر رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن بعد میں کئی چیزوں کے تعلق سے میں نے دیکھا کہ یار وہ اتنا کیئر نہیں ہے، مطلب اتنا خیال نہیں رکھا جا رہا. تو کیا ہی بہتر ہو کہ ہم مطلب کہ اپنا مزاج بدلیں، کیونکہ ہمارا مزاج گھر سے بدلے گا تب جا کر ہم باہر بدل پائیں گے. ہوٹلوں کا جو حال ہوتا ہوگا ڈیفینیٹلی وہ مجھ سے زیادہ آپ ہی کو ڈیفینیٹلی پتا ہوگا کہ اس وقت جو ہوٹلوں میں جو حال ہوتا ہوگا. بل تو آپ کے ساتھ پورا لیا نا اس نے، جو پورا آپ کو اس نے چیزیں بنا کر دی ہیں، بل تو اس نے پورا لیا ہے. اگر آپ نے 2 پلیٹ آرڈر کیا، 1 پلیٹ آرڈر کیا، 4 آدمی کا کھانا آرڈر کیا، 10 آدمی کا کھانا آرڈر کیا، اس سے تو لا کر آپ کے سامنے کھانا رکھ دیا نا، اور پیسے تو اس سے پورے لے لیے. کھانا آپ نے کچھ کھایا کچھ چھوڑ دیا. پارسل لے جانے کا پتہ نہیں رجحان ہے یا نہیں ہے. بعض جگہ پر تو میں نے دیکھا ہے بیرون ملک پارسل لے جانے کا رجحان ہے. بچ جاتا ہے تو کہتے بھئی پارسل کر دے، تو باقاعدہ کھانا کو پارسل کر کے دے دے. تو بچ جائے تو کھانا پارسل کر کے گھر پہ لیں اگر وہاں کوئی کھانا اس طرح کا رجحان ہے. ورنہ پھر اتنا ہی کھانا منگائے جتنا کھانا ہے، کیونکہ کھانا کچن میں جا کر بھی ضائع ہو جائے گا. میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ دعوت مدنی چینل صرف پاکستان میں نہیں دیکھا جاتا، دنیا میں تو بہت بڑا پرابلم ہے. پاکستان میں تو پھر بھی بہت ساری جگہوں پر ہم مطلب کہ یہ چیزیں کور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. باہر تو قانونی طور پر ہے کہ جو بچ گیا اس کو ضائع کرنا ہے. نہ ویٹر لے جا سکتا ہے، نہ مالی لے جا سکتا ہے، کوئی بھی نہیں لے جا سکتا، نہ شیف لے جا سکتا ہے، نتھنگ الاؤ ہی نہیں ہے. لائسنس کینسل ہو جائے گا. اور کروڑ روپے کا کھانا ضائع کیا جاتا ہے. آپ نے سنا نا 1000 ارب روپے کا کھانا کم و بیش دنیا میں ضائع کیا جاتا ہے. 1000 ارب روپے کی مالیت کا کھانا. تو مہربانی کر کے اپنا ذاتی طور پر آپ ذہن بنائیں، بچوں کی تربیت کریں، نیچے سے گرے ہوئے جو کھانے کے ذرات ہیں، کھانے کی چیزیں اٹھا کر کھا لیں، اور روٹی جو بچ گئی ہے اس کا استعمال کریں. کھانا ضائع نہ ہو، بدبودار نہ ہو، خراب نہ ہو جائے. یہ دیکھیں کسی کو دینا ہے تو دے دیں کہ بھئی آپ لے جاؤ اور وہ کھا لے، اس کے بچے کھا لے. کھانا یہ اچھی نیتوں سے کرے گا تو ثواب بھی ملے گا. تو یہ میرا مین فرسٹ ٹاپک تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اور آپ بھی ہم کھانا ضائع کرنے سے خود کو بچائیں. اور پوری دنیا میں جو یہ پرابلم اس وقت مزید بڑھ رہا ہے، اور جب کورونا آیا، اب کورونا کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ فائنینشیل ایشوز آ گئے، مہنگائی کتنی بڑھ گئی. اچھا ایک تو یہ کہ کھانا ضائع ہو رہا ہے، کھانا ضائع ہونے کے ساتھ ساتھ اناج مہنگا ہو رہا ہے، مہنگا ہونے کے ساتھ ساتھ آمدنیاں کم ہو رہی ہیں، بزنس کرائسس آ رہے ہیں. ان تمام چیزوں کے ہوتا ہے سوچیے کہ آگے پرابلم کتنا بڑا سا ہمیں فیس کرنا پڑے گا قوموں کو.
ہم اپنا کردار ادا نہ کریں اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق زندگی نہ گزاریں، جس کا تعلق جو میرا ابھی جو ٹاپک ہے کھانا پینا، یہ تو زندگی کے ہر شعبے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہی ہم کو چلنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کال دیں۔ سبق آموز خبر سلسلہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ آج کا موضوع تو بہت ہی صدمہ پہنچانے والا موضوع ہے، اور اس بار تو کووڈ-19 میں جو دعوت اسلامی نے لوگوں کو کھانا پہنچایا وہ تو مثالی کردار تھا۔ نگران شورا دعوت اسلامی پر استقامت کی دعا فرما دیں، اللہ پاک دعوت اسلامی کو سلامت رکھے۔ آمین آمین، اللہ کرم فرمائے۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی کہ ان حالات میں بھی الحمدللہ کروڑ روپے کا اناج لوگوں تک پہنچانے کی دعوت اسلامی نے سعادت حاصل کی، اور لوگوں کو احساس ہوا ہوگا کہ جب کھانا نہیں ملتا تو کیا حال ہوتا ہے۔ جب ٹوٹل لاک ڈاؤن تھا اور اچھے خاصے گھروں کے اندر، یعنی لاک ڈاؤن کے تعلق سے کتنی تشویش تھی کہ اگر لاک ڈاؤن زیادہ بڑھ گیا یا اور ایشوز آ گئے تو لوگ کھائیں گے کہاں سے، پئیں گے کہاں سے۔ تو جو لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے متاثر ہوئے، وہ سوچئے کہ جو وداؤٹ لاک ڈاؤن بھی دنیا میں جو لوگ افیکٹڈ ہیں، جن مسلمانوں کو کھانا نہیں مل، جن عاشقان رسول بھوک کی وجہ سے پریشان حال ہیں، ذرا سوچئے کہ ان کے بارے میں کیا مطلب۔ میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم دو نیوالے ضائع ہونے سے بچائیں، کیا ہوتا وہی دو نیوالے کسی کی جان بچا سکتے ہیں، ورنہ بھوک کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے کئی لوگ خودکشیاں کر لیتے ہیں، بچوں کو قتل کر دیتے ہیں معاذ اللہ، شوہر بیوی کو مار کر، بچوں کو مار کر خود بھی خودکشی کر لیتا ہے، قاتل بھی بنتا ہے اور خودکشی کر کے حرام موت، دو حرام کام کر کے مر جاتا ہے۔ ہم اپنی سوسائٹی کی سماجی ذمہ داری پوری کریں پیارے اسلامی بھائیوں، ہماری سماجی ذمہ داریاں ہیں۔ جی ہاں، ہر کوئی اپنی ذمہ داری سمجھنے کی کوشش کرے۔ ہم اس طرح نہ رہیں کہ یار ٹھیک ہے ہر چیز نہیں کہتا میں بھی فرض ہے، واجب ہے، یا خدا نہ خاصہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ہر چیز میں گناہگار ہو رہے ہوں گے، لیکن ثواب کمانے کا، ہمدردی کرنے کا، خیر خواہی کرنے کا، امت محبوب کے کام آنے کا کوئی اس کے بھی تو مطلب کہ وہ بیانات موجود ہیں، یعنی الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ جی کال دیں۔ ایسے ابھی آپ غذائی قلت کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرما رہے تھے۔ حسب بعض لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ یہ جو غریب ہوتے ہیں یہ تو اتنا ضائع نہیں کرتے، امیر لوگ ضائع کرتے ہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو غریب جھونپڑیوں میں رہنے والے ہیں ان میں بھی خوراک کو بہت زیادہ ضائع کرنا پایا جاتا ہے، یہ بھی کھانے ضائع بھی کرتے ہیں، بلکہ شاید کئی امیروں سے یہ زیادہ کھانا ضائع کرتے ہوں گے۔ تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، چاہے وہ امیر ہے وہ چاہے غریب ہے، خوراک کو کیسے محفوظ ہم بنا سکتے ہیں، پکا ہوا کھانا کیسے بچا سکتے ہیں کہ چاول نالی میں نظر نہ آئے، کسی مسلمان کے پیٹ میں وہ کھانا اتر جائے ضائع نہ ہونے سے پہلے۔ تو اس کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ امیر سنت کے کافی ویڈیو کلپس آپ کو ویسے مل جائیں گے انشاءاللہ اس موضوع پر، بڑی دل جلا کر امیر سنت نے اس حوالے سے قوم کی تربیت فرمانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ غریب ہو یا امیر ہو، کھانا تو کسی کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو امیروں کے یہاں تو ابھی یہ ہوتا ہے کہ بچ گیا تو غریب کو دے دیا، اب غریب کے یہاں بچہ تو کس کو دیں گے؟ اچھا ان کے یہاں بعض اوقات کہیں کہ فریج نہیں ہوتا، امیروں کے، بڑے لوگوں کے یا نارمل لوگوں کے یہاں فریج ہوتا ہے، فریج میں ڈال دیا۔ ہر ایک یہاں فریج ہو یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ میرا تصور ایک ان کچی آبادی اور کھلی ایریا میں رہنے والوں کے لیے کہ جن کے لیے ویسے ہی مطلب کہ کافی زیادہ مسائل ہوتے ہیں، کئیوں کے گھروں میں اور پرابلمس ہوتی ہیں، تو کھانا چاہے غریب ہو یا امیر ہو کسی کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ پتیلے بالکل صاف کر لینے چاہیے اور اس کو پوری طرح کھرچ کر کھانا نکال لینا چاہیے۔ سالن بھی پوری طرح مطلب کہ ایسا صاف ہو جائے کہ جیسے کہ اگر آپ دھوئیں تو آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ دھونے کے بعد غذا جس کو کہتے ہیں، غذا نالی میں نہیں جائے گی، کھانے کی چیز کو نالی میں نہیں جائے گی، ڈرین میں نہیں چلی جائے گی۔ یہ یاد رکھ لیں، چاہے وہ آپ کوئی بھی برتن دھو رہے ہیں اس کو چاٹ لیں پورے کے پورا۔ ویسے بھی انگلیاں اور برتن چاٹنا تو حدیث پاک میں آیا ہے، اور امام غزالی کے ارشاد کے مطابق جو کھانا ہم کھاتے ہیں جس برتن میں، اگر اسے ہم دھو کر پی لیں گے تو ایک غلام آزاد کرنے کے ثواب کا وہ حقدار بنتا ہے۔ تو یہ خوبصورت سی تعلیم، آداب طعام آپ کتاب پڑھ لیں،
امیل سنت کی، انشاءاللہ اس میں آپ کو یہ بہت ساری چیزیں ملیں گی، اور ہم کھانا ضائع کرنے سے اللہ نے تو بچ جائیں گے۔ اس پہ اسراف کسے کہتے ہیں اور اس کی کئی اقسام بھی لکھی ہوئی ہیں۔ جی کال دیں۔ آج کا جو موضوع ہے کھانا نہ گرا کے کھانا، اس کے حوالے سے میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ ہم کھانا نہ گرا کے کھائے، اس کا کچھ وظیفہ بتا دیجئے، میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعائیں مغفرت فرما دیجئے۔ کھانا ضائع نہ کرے، اس کا کوئی مجھے وظیفہ تو پتہ نہیں ہے، سوچ بننی چاہیے، بس ذہن بننا چاہیے۔ آج کل تو وہ آتے ہیں نا، وہ سفرے کہلاتے ہیں، وہ ڈسپوزیبل دسترخوان آج کل آ رہے ہیں، تو ڈسپوزیبل دسترخوان بچھا لیتے ہیں اور ڈسپوزیبل پلیٹیں ڈال دیں، جو بالکل ضائع کرنے کا عرف ہے اس کو کھایا اور پھینک دیا۔ اب ڈسپوزیبل پیالے، ڈسپوزیبل پلیٹیں، ڈسپوزیبل دسترخوان، جتنا کھایا اتنا کھایا، جو دسترخوان پر رکھا ہے۔ جب کھانا کھا کر سب چلے گئے، جو روٹی، کھانا، چاول، غذائیں، طرح طرح کی نعمتیں جو دسترخوان پر رکھی ہوئی ہیں، دونوں طرف سے اٹھا کر ملایا۔ اب جو اس میں مل گیا اس کو لپیٹا اور سیدھا جا کر ڈسٹ بن میں ڈال دیا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں بعض جگہوں پر پاکستان کے باہر میں نہ جگہ مقام میں کیسے آپ کو بتاؤں، بہت ساری باتیں جو دیکھی ہوئی ہیں اور ہر جگہ بولنے کا اور سمجھانے کا موقع بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ ہوگی تب جب عادت ہمارے گھر سے بدلے۔ میں جب بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں نا، گھر سے اپنے مزاج کو بدلیں پلیز۔ وہ بہت بڑا آپ کو جناب، آپ یہ 200-500 لوگوں کی دعوتوں میں کوئی مدنی انقلاب لے کر آ جائیں تو جناب یہاں کر لیں، تو ملک کی سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر کریں۔ میں آپ کو انڈیویجول، پرسنل، یور فیملی، اور ایک آپ کا گھر کا جو ایک چھوٹا سا دسترخوان ہے جس پر آپ 6, 7, 10 گھر کے لوگ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، میں آپ سب کو کہہ رہا ہوں پلیز وہاں پر کنٹرول کر لیں، وہاں پر تربیت کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ ہزاروں یا لاکھوں لوگوں نے اپنے گھر کے دسترخوان، گھر کے کچن کو، گھر کے برتنوں کو اور اس میں موجود کھانے کو، فریج میں موجود کھانے کو ضائع ہونے سے بچا لیا اور خود کھا لیا یا کسی کو کھلا دیا کہ ضائع نہ ہو، اگر اس پر عمل کر لیا، یہ تعداد جو اربوں کی بیان کی جاتی ہے، یہ رب نے چاہا تو لاکھوں تک، لاکھوں سے ہزاروں تک یہ آتی چلی جائے گی نیچے۔ ہم ٹرائی تو کریں، پلیز ٹرائی کریں۔ میں دوسرے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں۔ دوسرا موضوع بھی میرا جو ہے نا وہ بڑا اس میں یہ ہوا ہے کہ واقعہ مزیدار نہیں ہے۔ نیاز تقسیم کرنے کے نام پر جس طرح گھر کو لوٹا گیا ہے، اور یہ سنا یہی ہے کہ یہ میڈیا میں ٹھیک ٹھاک یہ ٹاپک بیان ہوا ہے، لیکن میں اسے کچھ اور چیزیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پہلے دیکھتے ہیں ہوا کیا تھا۔ کراچی میں ڈاکو لنگر دینے کے بہانے گھر کا صفایا کر گئے۔ کراچی میں لیاری بہار کالونی کے علاقے میں مسلح ڈاکو لنگر دینے کے بہانے گھر میں داخل ہوئے اور طلائی زیورات سمیت نقد رقم لوٹ کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق 2 مسلح ڈاکوؤں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، گھر میں لنگر دینے کے بہانے داخل ہو کر واردات کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان جمعے کی نماز کے وقت اسلحے کے زور پر گھر میں داخل ہوئے اور 1.5 لاکھ روپے مالیت کے طلائی زیورات اور 50,000 نقد رقم لے کر فرار ہو گئے۔ پولیس کی جانب سے واقعہ کا مقدمہ جاکی واڑہ تھانے میں درج کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ اس پر آئیے ایک انٹرویو بھی ہمارے پاس۔ میرا نام فہد مغل ہے، میری رہائش بہار کالونی لیاری میں ہے۔ 12 ربیع الاول کو ایک واقعہ ہو گیا تھا جب ہم نماز کے لیے 12:30 بجے میں نکلا تھا اور میرے بعد میرے ابو 1 بجے نماز جمعہ کے لیے نکل گئے تھے۔ تو نیاز کے لیے کوئی 2 لڑکے آئے ہوئے تھے دینے کے لیے، تو وہ گیٹ کھول کے اندر گھس گئے۔ تو کچھ نئے سوٹ تھے اور جیولری وغیرہ تھی اور کیش کچھ رقم تھی 50,000 کے لگ بھگ، اور یہ ساری چیزیں وہ لے کے چلے گئے۔ یہ پورا کمرہ جو ہے الٹا ہوا تھا، سارا سامان بکھرا ہوا تھا۔ جب میں اندر انٹر ہوا تو یہ بالکل یہاں پہ پورا جو ہے سامان وغیرہ سب بکھرا ہوا تھا اور یہ چیزیں ساری باہر گری ہوئی تھیں۔ آخر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ربیع الاول کے صدقے میں جان محفوظ رہی، اللہ کا بہت کروڑا احسان۔ اور آخر میں دعا کے لیے عرض کرتا ہوں کہ نگران شورا نعم البدل کے لیے کوئی دعا کر لیں تو نوازش ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔
سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے، اور جو کچھ گیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو عطا فرمائے، اور اس صدمے کو برداشت کرنے کی توفیق بھی دے، اور صبر کر کے اجر کمائیں، اور اجر کر کے اللہ اجر بھی نصیب کرے، ثواب نصیب کرے، اور اس کے بدلے جنت بھی عطا ہو جائے۔ اور شکر کے پہلو بھی سامنے ہے کہ ظاہر ہے کہ جان بچ گئی، اور بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ بھی رکھا ہوگا، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ میلاد مبارک کا صدقہ ہے کہ بہت کچھ چیزیں بچ گئیں، جمعہ کا صدقہ تھا، بہت کچھ چیزیں بچ گئیں۔ لیکن اب یہ جو خبر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، پتہ یہی چلا ہے، مجھے بتایا کہ یہ اور بھی میڈیا پر یہ خبریں شیئر ہوئی ہیں، لیکن یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو احتیاطی پہلو عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اول تو یہ کہ ماشاءاللہ یہ ایک اچھا ان کی سوچ ہوئی کہ جمعہ کی برکت سے یا میلاد پاک کی برکت سے، ربیع الاول کی برکت سے بہت کچھ بچ گیا۔ یہ ایک خوبصورت پہلو ہوتا ہے، چلتے پھرتے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور ہمارے بڑے برے شروع سے کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو یہ بڑی خوبصورت دلاسے اور تسلی والی بات کرتے ہیں کہ چھوٹی میں ٹل گئی، چھوٹی میں ٹل گئی، یعنی کوئی بڑی آفت آ رہی تھی، چھوٹی میں نپٹ گئی۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ چھوٹی میں چیز بھی نپٹ جائے اور ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ مگر یہاں پر میں یہ بتاؤں کہ اگر جینے کی خواہش ہے تو خود پہچان پیدا کر۔ یہاں پر بائک کے ذریعے، ہوم ڈیلیوری کے ذریعے بہت سارے لوگ گھروں پر آتے ہیں، پوسٹ دینے کے لیے آتے ہیں، کوئی لیٹر دینے کے لیے آتے ہیں، کوئی ڈرافٹ دینے کے لیے آتے ہیں، کوئی پیپر دینے کے لیے آتے ہیں، کوئی ہم کھانا آرڈر کرتے ہیں تو وہ کھانے کی ڈیلیوری کوئی دینے کے لیے آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی تھی کہ جو اس وقت ہوم ڈیلیوری جو ہے نا، یہ بہت بڑا ایک بزنس ہے۔ ہوم ڈیلیوری ایک ٹیک اوے ایک بہت بڑا کام ہو چکا ہے کہ اب لوگ لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، لیکن اب ہوم ڈیلیوری جب سے یہ آن لائن سسٹم زیادہ شروع ہوا ہے، اب آپ آن لائن بکنگ کراتے ہیں، آن لائن پرچیزنگ کر رہے ہیں، اور آن لائن پرچیزنگ کرنے کے بعد آپ کو ہوم ڈیلیوری دی جاتی ہے۔ اور ظاہر ہے جب ایک چیز جاری ہوتی ہے تو وہاں بھی 10 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو سن رہے ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں کے گھر میں یہ چیز جا رہی ہے۔ تو اب جو آپ نے منگوایا وہ آیا نہیں آیا بات کی بات ہے، اس کے علاوہ کوئی اور آ گیا، اور وہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو معلومات پوری پراپر لیں، پراپر آپ پہچان پیدا کریں، کوئی ایسی کوڈ ورڈنگ رکھ لیں کہ ان تمام تر احتیاطوں کے ساتھ کریں تاکہ آپ کو بہت بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ اس طرح دکانوں کو لوگ لوٹ لیتے ہیں، گھر بار کو لوگ لوٹ لیتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو لوگ لوٹ لیتے ہیں۔ تو اس خبر سے جو بھی ہم نے آپ کو دکھائی، اس خبر سے ہم خبردار ہو جائیں کہ کوئی بھی گھر میں ایسا واقعہ نہ ہونے پائے کہ جس کی وجہ سے آپ کو کوئی خدا نہ خواستہ کو بہت بڑا نقصان کا منہ دیکھنا پڑے۔ تو وہی اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، تو اپنی کوئی بھی ایسی کوڈ ورڈنگ یا کوئی ایسا پہچان بنا لیں کہ جس کی وجہ سے غیر آدمی اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ورنہ ہو رہی ڈیلیوریاں اور کمپنی پوری کوشش کرتی ہوں گی کہ کوئی ایسا آدمی یہ نہ رکھیں۔ یہ میری ایک اپنی سوچ ہے کہ کوئی بھی کمپنی آئے، چاہے ہوٹل ہو یا کوئی اور کمپنی ہو جو ہوم ڈیلیوری کا کام کرتی ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی یہ کوشش کرتے ہوں گے کہ کوئی ایسا آدمی نہ رکھا جائے کہ جس کے جو کرمنل مینٹلٹی کا، ورنہ وہ کمپنی کا ہی اپنی پوزیشن خراب ہو جائے گی۔ لیکن چور کی 14 نظریں۔ اسی طرح گھر میں پلمبر کا کام ہوتا ہے، الیکٹریشین کا کام ہوتا ہے۔ اچھا بعض اوقات یہ لوگ کام کر کے چلے جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہی کچھ کریں، مگر یہ بہت ساری چیزیں ان کی نظروں میں آ جاتی ہیں۔ تو میں مزید کیا عرض کروں، آدمی ہو اوپر رہ کر کام کرائیں، ضرورت کی جگہ پر لے کے جائیں، جہاں لے کے جائیں وہاں کوئی قیمتی چیزیں نہ رکھی ہوئی ہوں۔ مجھے نہیں اندازہ ہو رہا کہ میں پراپرلی جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں کر پایا ہوں کہ نہیں کر پایا، اور جو میری سوچ ہے کہ سننے دیکھنے والے اس کو اس انداز سے لے لیں، وہ میں کہ میں اس کو پراپرلی ڈیلیور کر پایا ہوں کہ نہیں کر پایا۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد شاید سمجھ بھی گئی ہو اور احتیاط بھی کرے۔ تو یہ خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اور پرابلم ہے، فراڈ اور دھوکے کی بات ہو رہی ہے، وہ ہے سائبر کرائم۔ یہ بھی ایک ورڈ ہے، سائبر کرائم۔ یہ سائبر کرائم کیا ہے؟
اور یہ کیوں اتنا بڑھ رہا ہے اور اس سے لوگ بہت زیادہ نقصان اٹھا رہے ہیں اور اس کے قانون بن رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. ملک میں سائبر کرائم اور خودکشی کے واقعات میں اضافہ. موجودہ دور کی ڈیجیٹل ایجادات کے فوائد اپنی جگہ، مگر اس کے مثبت اور منفی پہلوؤں کو نظر انداز کر دینا بھی تباہ کن ہو سکتا ہے. انٹرنیٹ پر معمولی سی بے احتیاطی آپ کو گہرے دلدل میں لے جا سکتی ہے، جس کا انجام سماجی ذلت اور رسوائی یا پھر خودکشی پر ہوتا ہے. ایک طرف تو سوشل میڈیا کا نیٹ ورک، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور دیگر ڈیجیٹل ذرائع ہمارے لیے رابطوں اور تبادلہ خیال کا اہم ذریعہ ہیں، لیکن دوسری جانب انہی ذرائع کو جھوٹ اور منفی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے بھی بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے. پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کا کہنا ہے کہ ملک میں 7 کروڑ 40 لاکھ افراد انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں، لہٰذا انٹرنیٹ سے جڑے جرائم میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. FIA حکام کے مطابق گزشتہ برس 2019 میں سائبر کرائمز کے متعلق 56,000 کے قریب شکایات موصول ہوئیں. موصول ہونے والی شکایات میں اکثر سوشل میڈیا سے متعلق تھیں، جس میں غیر اخلاقی ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرنا، جنسی استحصال، آن لائن فراڈ اور انعامی رقم نکلنے کے جعلی پیغامات سمیت سائبر کرائم کے دیگر شکایات شامل ہیں. رواں برس 2020 کے پہلے 4 مہینوں میں پاکستان کے 3 اہم شہروں کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں سائبر کرائم کے جو مقدمات درج کیے گئے، ان میں سے 76 عورتوں کو بلیک میل کرنے سے متعلق تھے. بلیک میلنگ کے معاملات میں کیس درج کروانے والی بھی عورتیں ہی تھیں، جبکہ بلیک میلنگ سے تنگ آ کر خودکشی کرنے کے کیس بھی رپورٹ ہوئے. گزشتہ برسوں میں ابتداءً مرد عورتوں کی ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک میل کرتے تھے. آج کل اس کام میں عورتیں بھی شامل ہو گئی ہیں. اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے کچھ کیسز میں مردوں کو مردوں نے بلیک میل کیا، جس کی تازہ ترین مثال حال ہی میں کراچی میں ہونے والی پولیس کارروائی ہے، جس میں نوجوان لڑکوں سے زیادتی اور ان کی قابل اعتراض ویڈیوز بنا کر بلیک میل کرنے والے 4 ملزمان کو گرفتار کیا گیا. مدنی چینل کے ناظرین، پاکستان پینل کوڈ 376 اور 377 کے تحت سائبر کرائم میں ملوث افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے. یہ قانون بنے ہوئے ہیں. میں تھوڑی سی آپ کو اس کی تفصیلات عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ اس جو سائبر کرائم کی تفصیلات آپ کے سامنے آ جائیں گی. ہمارے ناظرین سے ہو سکتا ہے کہ بعضوں کے لیے نیا ورڈ ہو، لیکن چونکہ اب انٹرنیٹ کا استعمال، آن لائن پرچیزنگ کا استعمال، کارڈز کے ذریعے پیسے نکالنا یا خرچ کرنے کے تعلق سے دنیا بھر میں یہ ایک سسٹم رائج ہو چکا ہے. اسی طرح آن لائن انفارمیشنز لی جاتی ہیں، آن لائن انفارمیشنز دی جاتی ہیں، فارم فل کر کے دیے جاتے ہیں، ڈیٹا چوری کیا جاتا ہے. ڈیٹا پر بہت بڑا یہ پوری ایک دنیا بن چکی ہے. تو پرسنل بھی اور کمپنیز بھی اور ادارے بھی یہ بہت زیادہ اس میں پھنسنے کے اس کے چانسز رہتے ہیں. ایک ہے آئیڈینٹی تھیفٹ. یہ سائبر کرائم کی میں تھوڑی سی تفصیلات بتا رہا ہوں. اس کی وضاحت یہ کہ کسی کی ذاتی معلومات کو اس کے موبائل یا کمپیوٹر سے چرا کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا. ہمارے اپنی انفارمیشن ہم اپنے کمپیوٹر پر، اپنے ڈیسک ٹاپ پر یا اپنے جو بھی ڈیجیٹل جو ہمارے پاس سسٹم ہے، موبائل آج کل اسمارٹ فون ہے تو ہماری بہت ساری چیزیں اس پر ہوتی ہیں اور لوگ سیو کر لیتے ہیں. اور اس کے لیے بڑی بڑی کمپنیوں نے بہت مطلب کہ مہنگے سافٹ ویئر بنائے ہوئے ہیں تاکہ ان کے بائر کی، ان کے کسٹمر کی انفارمیشنز لیک نہ ہو. لیکن چور کی 14 نظریں ہوتی ہیں. وہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی کی ذاتی معلومات کو اس کے موبائل یا کمپیوٹر سے چرا لیتے ہیں اور یہ انٹرنیٹ کے ذریعے یہ سارے کام ہوتے ہیں. جیسے کہ وہ چابی کھول کے کسی گھر میں داخل ہوتے ہیں نا، تو یہ انٹرنیٹ کا استعمال کر کے کسی کے کمپیوٹر میں ان کے پاس جو بھی طریقہ کار ہوتا ہے، اس کی اتنی نالج نہیں ہے مجھے، لیکن یہ ہیں لوگ، اس کو سائبر کرائم کہتے ہیں. اور اس طرح کی یہ انفارمیشن اور چیزیں چوری کر لیتے ہیں جس سے پھر ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. ایک ہے ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ فراڈ. کسی کے اکاؤنٹ یا اس کے ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ کی معلومات حاصل کر کے مالی فوائد اٹھانا. اس کے باقاعدہ آپ کو پتہ ہے کوڈ ہوتے ہیں، نمبر ہوتے ہیں. اب مطلب کہ پرسنل انفارمیشن، والد ماں کا نام، تو ڈیٹ آف برتھ، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لیکیج ہو جاتی ہیں. بعض اوقات گھر کا بھیدی یہ بہت ساری چیزیں بیان کر دیتا ہے، تو اس سے پھر وہ انفارمیشنز لے لی جاتی ہیں اور پھر لاکھوں کروڑ روپیوں کا اس کے ساتھ فراڈ ہو جاتا ہے. جن کا یہ استعمال ہے وہ میری بات سمجھ رہے ہوں گے. ایک ہے سائبر اسپونیج. یہ بھی ایک جو سمجھے کہ سائبر کرائم کی ایک قسم ہے. اس کو یوں ڈیٹیل میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ کسی حکومتی ادارے، حساس ادارے، سینسیٹیو جو ادارے ہوتے ہیں،
یا کسی بڑی کمپنی کی معلومات کو ہیک کر لینا. ہائی جیک تو آپ نے سنا ہوگا نا, جو جہاز کو قبضہ کر لیتے تھے, یہ کمپیوٹر ہیکر کہلاتے ہیں. ہیک کرنا یا اس پر اپنی مرضی کا مواد ڈال دینا, وہ اس کو ایسا سسٹم کے ساتھ لے لیتے ہیں کہ پھر وہ اپنی مرضی کی باتیں ڈال دیتے ہیں. یہ جو ہم آپ کو کہتے ہیں نا کہ یہ چیزیں اتنی قابل اعتماد نہیں ہوتی, کہ کس کی سائٹ میں گھس کر کون سی چیز اس کی نکال کر کون سی چیز ڈال دی جائے, یہ مطلب کہ یہ پوری کمپیوٹر کی اور انٹرنیٹ کی دنیا ہے. تو یہ بھی ایک سائبر کرائم کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. ایک سائبر کرائم کے طور پر ایک بات جو بیان کی جاتی ہے وہ سافٹ ویئر پائریسی ہے. اس کو یوں ڈیٹیل میں اس کی وضاحت یہ ہے کہ عموماً سافٹ ویئر بنانے والے اپنے سافٹ ویئر کو بیچتے ہیں. یہ بھی ایک جو سمجھے کہ کمپیوٹر استعمال کرنے کے کچھ سافٹ ویئر ہوتے ہیں اور اس کا ایک اپنا سسٹم ہے. اس کی غیر قانونی کاپی بنا کے اس کا استعمال یا اس کو فروخت کرنا, جس طرح ہم اپنی کاسمیٹکس کی یا بہت ساری چیزیں آئٹمس ہوتی ہیں, پین کی کاپی بنا لیں گے تو کئی چیزوں کی کاپیاں بن جاتی ہیں. آپ جس ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں اس ٹی وی کی بھی ہو سکتا ہے کاپی بن جائے. وہ ٹی وی کسی بڑی برانڈ کمپنی کا ٹی وی ہے, اسی کا برانڈ چوری کر کر اس کا, تو جس طرح یہ عام پروڈکٹ کی کاپیز بن جاتی ہے نا, شیمپو کی کاپی بنتی ہے, صابن کی کاپیز بن جاتی ہیں, بلکہ اب تو فرسٹ کاپی, سیکنڈ کاپی, تھرڈ کاپی کی باری آ گئی ہے. کہتے ہیں یار یہ فرسٹ کاپی ہے, یہ اچھی ہے, اوریجنل تو دور کی بات ہے, اوریجنل لینے جائیں گے کہتے ہیں چمڑے اتر جائیں گے, بہت مہنگی چیز ہوتی ہے. گھڑیوں کی کاپیز بن جاتی ہیں, گلاسز کی, سن گلاسز کی کاپیز بن جاتی ہیں. دھوکے کی صورتیں بہت بنتی ہیں اور یہ اسی کے نام سے بیچی جاتی ہے, مگر یہ اس کمپنی کی نہیں ہوتی اور لوگوں کو شاید اس کی اتنی اندازہ نہیں ہوتا. وہ سستے کے نام پر لے لیتے مگر وہ اس کی کاپی ہوتی ہے اور وہ اس کے رائٹس نہیں ہوتے اس کے پاس. جیسے کتابیں لکھنے والے رائٹ ہیں, جملہ حقوق محفوظ ہیں, تو آپ کسی کی کتاب کا یوں اٹھا کر مواد اب چوری نہیں کر سکتے. اس طرح کسی کی چیز کو آپ کیسے کر سکتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو سافٹ ویئر بناتی ہے کمپنی, یہ کروڑوں روپے کے سافٹ ویئر بنتے ہیں جس کے ذریعے اکاؤنٹس کا کام کیا جاتا ہے, اس کے ذریعے دنیا بھر کی چیزوں کا کام کیا جاتا ہے. تو بڑی مشکل سے کمپنی اپنی پوری صلاحیتیں, طاقتیں لگا کر ایک سافٹ ویئر بناتی ہے جو کمپیوٹر میں یوز ہوتا ہے. لوگوں کی زندگیاں بعض اوقات اس سے آسان ہو جاتی ہیں, بہت سارا کام اس کے اندر مینیج ہو جاتا ہے. پھر اسی کی کوئی چوری کر لیتا ہے, کاپی بنا لیتا ہے اور اس کو اسی کے نام سے بیچنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہ سائبر کرائم میں شامل ہے. ایک ہے سائبر ایکسٹورشن. کسی بڑی شخصیت یا ادارے کی ویب سائٹ یا اس کی معلومات پر قبضہ کر کے اس کو دوبارہ واپس کرنے کے لیے رقم کا مطالبہ کرنا. یہ سب کمپیوٹر کے ذریعے ہو رہا ہے, یہ فزیکل نہیں ہو رہا. فزیکل تو کسی کا بچہ اٹھا لیا, کہہ دیا پیسے دو گے تو دوں گا, تاوان مانگتے ہیں. کسی کی کوئی چیز اٹھا لی, بولا یہ کرو گے تو دوں گا. کسی گھر پہ قبضہ کر لیا کہ بھائی اتنے پیسے دو گے تو خالی کر دوں گا. یہ ادارے کی معلومات ہوتی ہیں, انفارمیشنز ہوتی ہیں, وہ انفارمیشنز کو یہ چوری کر لیتے ہیں اس کے کمپیوٹر میں انٹرنیٹ کے ذریعے گھس کر, اور اس کو چوری کرنے کے بعد اب اس ادارے کو بلیک میل کرتے ہیں کہ یا تو تم ہمیں اتنے پیسے دے دو یا ہم اس کو پھر پبلکلی ڈال دیں گے. اسی کے آگے ایک اور ہے سائبر بلیک میلنگ. کسی کی ذاتی ویڈیوز یا تصاویر یا اس کا کوئی حساس, کوئی سینسیٹیو مواد چرا کر اس کو مالی طور پر بلیک میل کرنا یا اس سے دیگر فوائد اٹھانا. عموماً اس کا شکار خواتین ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا امیر سنت نے بھی اور میں بھی اور ہمارے دیگر مبلغین بھی مدنی چینل سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو ایک بڑی وہ بتاتے ہیں. میں ایک پھر اپنا وہ موبائل لے کر میں آپ کو انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ موبائل فون ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بھی سافٹ ویئر بیسس کے اوپر ہی چل رہے ہوتے ہیں. یہ پورا ایک سورا سسٹم ہے جس پہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اب ہم اپنے ان موبائل فون میں اپنی چیزوں کو سیو کرتے ہیں, یا تو موبائل فون چوری ہو جاتا ہے, خدا نخواستہ کہیں گر جاتا ہے, کہیں رہ جاتا ہے, اور آپ بولے میں نے اس کا پاسورڈ یا پن کوڈ لگایا ہوا ہے, ویری سوری ٹو سے سب کھل جاتا ہے, اور تقریباً چیزیں جو ہے نا وہ باہر آ جاتی ہیں, ڈسکلوز ہو جاتی ہیں.
کئیوں کے موبائل چوری ہو جاتے ہیں, جیب سے نکال لیے جاتے ہیں. جنازوں میں اب تو موبائل چوری ہو جاتے ہیں, اور ریکور ہونے کی پرسنٹیج نہ ہونے کے برابر ہے. یعنی بہت سارے جناب فلاں نمبر ہے, فلاں نمبر ہے, فلاں ادارے میں دے دیں, بلاک کر دیں, یہ کر دیں. اب تک میرے مشاہدے اور تجربے کی باتیں یہ ہیں کہ ریکوری جو ہے نا وہ نہ ہونے کے برابر ہے. پھر اس کا ڈیٹا چوری ہو جانا, ہم نے آپ کو کئی مرتبہ پیارے اسلامی بھائیوں بیان کیا ہے. میں اپنی اسلامی بہنوں سے بھی عرض کرتا ہوں, پلیز موبائل فون میں, اپنی ای میلز کے اندر, اپنے کسی بھی لیپ ٹاپ میں, اپنے کسی بھی ڈیجیٹل ایکوپمنٹ یا ڈیجیٹل پیسز کے اندر پلیز اپنی کوئی ایسی چیز شیئر نہ کریں. پلیز میری بات کو سمجھیے. اب یوں سمجھیے کہ آپ کے گھر میں آپ کی کوئی مطلب کہ ایسی چیزیں, ایسے ڈاکیومنٹ, ایسی تصاویر, خدا نہ خواستہ, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو تصاویر جو ہم پرنٹ کے ذریعے دیکھتے ہیں, اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم رکھتے ہیں, کوئی آئے چوری کر کے چلا جائے, پھر آپ کو بلیک میل کرتا رہے, آپ کی ویڈیوز گھر سے لے جائے. پہلے ویڈیو کیسیٹیں گھر میں عموماً رہا کرتی تھی. کوئی ایسی چیز آپ نے کمزوری بنا لی, آپ کے پاس ہینڈی کیمرہ ہے, ویڈیو کیمرہ, اس کے ذریعے آپ نے کوئی ایسی اپنی پرائیویٹ چیز آپ نے کر لی. آپ کی فیملیز کی کوئی ایسی فوٹوگرافس آپ نے لے لی ہیں. میاں بیوی اپنی فوٹوگرافس ڈال دیتے ہیں, لڑکیاں اپنی فوٹوگرافس ڈال دیتی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہوتی ہیں. معاذ اللہ سما معاذ اللہ, اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر, دنیا کو دھوکہ دے کر لڑکوں سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہیں. بے شرم, ایک نمبر کی بے حیا قسم کی یہ لڑکیاں ہوتی ہیں. ان کو خدا کا خوف نہیں ہوتا کہ یہ کس لائن کو کراس کر رہی ہیں. یہ سمجھتے نہیں ہے کہ یار یہ کیسا آدمی ہو سکتا ہے کہ جو مطلب کہ ایک لڑکی کو دوست بنا کر اس کو مطلب کہ اس کے ماں باپ کو اور اپنے ماں باپ کو دنیا کو دھوکہ دے کر یہ گھوم رہے ہوتے ہیں. اتنی سمجھ نہیں آتی. پھر یہ بعض اوقات تصاویر لے لیتے ہیں, ان کو تصاویر شیئر کر دی جاتی ہیں. میرا آپ کو مشورہ ہے, منگیتر کو بھی اپنی تصاویر شیئر نہ کریں. کیا منگنیاں نہیں ٹوٹتی؟ شادی کے بعد بھی چیزوں کی حفاظت کریں. کیا طلاقیں نہیں ہو جاتی؟ بات میری سمجھنے کی کوشش کریں. میں آپ کو حیا شرم کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر بتا رہا ہوں, آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں. بشر رازے دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے, نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہو جاتا ہے. پہلے کہتے ہیں جو بات تمہاری ہونٹوں میں نہیں سمائی وہ کسی کے پاس کیا محفوظ رہے گی. جو بات آپ کے پاس نہ رہی اب نکل گئی, اب آپ ڈرتے رہیں. تو اس طرح اپنی حساس انفارمیشنز کو, اپنی تصاویر کو, میں تو اب بھی آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, آپ میری بات سن رہے ہیں, آپ کے پاس موبائل ہے, آپ اب بھی اسی وقت امیجیٹ, میری ریکویسٹ ہے آپ سے, میں ہمدردی کر رہا ہوں نا, ڈیفینیٹ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں آپ سے ہمدردی کر رہا ہوں. وتھ امیجیٹ آپ اپنی اس طرح کی تمام ویڈیوز, تمام انفارمیشنز کو, آپ اپنی تمام تر امیجز کو پلیز ڈیلیٹ کر دیں, اریز کر دیں, نہ رکھیں. اگر ضرورت کے ٹائم پر کسی چیز کو کیپچر کرنا ہے, کام لیا اور فوراً اس کو وہاں سے ڈیلیٹ کر دیں. اس کو ریسائیکل میں بھی نہ رکھیں. جی ہاں, اس میں ایک سافٹ ویئر ہے ریسائیکل کا, وہ چیزیں آپ کے پیچھے کہیں جا کر محفوظ ہو جاتی ہیں. آپ نے اپنے موبائل میں بیک اپ بنایا ہوا ہے, وہ پیچھے جا کر بیک اپ پر محفوظ ہو گئی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جناب میں نے فلاں مطلب کہ بہت زبردست جگہ پر اپنا ڈیٹا رکھا ہوا ہے, تو وہاں سے بھی ڈیٹا چوری ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کے میرے جیسے لوگوں کے اس طرح کی کوئی چیزیں چوری بہت بڑا پھر اس کے اندر سسٹم چاہیے ہوتا ہے. لیکن ہماری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہماری فیملی سے, ہماری ذات سے, ہماری عزت سے, ہماری پریسٹیج سے ریلیٹڈ ہیں, ہماری بچیوں کی باتیں, ہمارے بیوی کی باتیں ہیں, ہمارے ماں کی باتیں ہیں, لوگ اپنی فیملیز کی فوٹوگراف گروپ پہ شیئر کر لے ہوتے ہیں. I don't know how can they do it. I don't really, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیسے کر لیتے ہیں, کہ کیسے اپنی فیملیز کی فوٹو شیئر کر لیتے ہیں, کس طرح ڈال دیتے ہیں, اور کس طرح یہ عورتیں اس چیز کو روا رکھتی ہیں اور گوارا کر لیتی ہیں کہ یار یہ ہو گیا. لوگوں کو مطلب کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں. چلو بہت شریف آدمی جس کو آپ نے دیا ہے, پھر بھی اس کو بد نگاہی کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ کیوں اس کو مطلب کہ آپ اپنی بہن کی اس طرح جس کو دیکھنا ناجائز ہو, مطلب کہ کیوں بہن کی, اپنے گھر کی عورتوں کی تصویریں, فوٹوگرافس اور اس طرح کی مووی شیئر کریں؟ وائی
شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی, یعنی میں آپ کو دونوں طرف کوشش کر رہا ہوں, اللہ اور اس کے رسول کا خوف بھی, اور یہ جو بے عزتی کے طریقے چور لٹیرے اور سائبر کے ذریعے جو اس وقت جو چوریاں ہو رہی ہیں, میں آپ سب ہر حوالے سے آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. خوف خدا پراپرلی, عشق رسول صحیح معنی میں, اور شرم و حیا صحیح معنی مل جائے, اور احتیاطی سوچ بن جائے. میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں یہ ساری چیزیں درست ہو جائیں گی. اور یہ میرا سمجھے کہ بہت مین ٹاپک ہے جو میں آپ کو بتانا. یہ ساری چیزیں میں نے آج پڑھی ہیں. سائبر کرائم کو میں جانتا تھا, مگر سائبر کرائم کی یہ جو there is some kinds of cyber crimes, وہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز میں نے آپ کے ساتھ شیئرز کی ہیں. لیکن کیا آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی جب خدا نہ خواستہ آپ کہیں بلیک میل ہو رہے ہوں گے, پھر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کلپ یاد آئے گا کہ یار سمجھایا تھا میں نہیں سمجھا. یا آپ کے جیب سے کوئی موبائل چوری, یا کندھا دیتے نا, جنازے کو کندھا دیتے ہیں, موبائل نکال لیتے ہیں. ہم گلے ملتے ہیں, موبائل نکال لیتے ہیں. اور پھر وہ بیچنا اپنی جگہ پر, یہ تو ایک الگ کام ہے. اللہ ان سے بھی بچا کر رکھے کہ جائیں گے یہ بیچ دیں گے. اب جس کو بیچا وہ بھی کوئی دکاندار ہوگا, چلو اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے جو لے کر چلا گیا. جس کو بیچا وہ بڑا مطلب کہ وہ ماہر آدمی ہے. موبائل تو یہ 2 4 10 15 25 50 ہزار کا بیچ دے گا, مگر اس کے اندر خدا نہ کرتا کوئی ایسا ڈیٹا نکل آیا, کوئی ایسی ویڈیوز نکل آئی, آپ کے کانٹیکٹس نکل آئے, اس نے آپ کو فوٹو بھیجی کہ اتنے پیسے دو تو پھر میں کروں گا. بچیاں خودکشی کر رہی ہیں اس میں. کین یو بلیو می؟ یس, ہماری بچیاں خودکشیاں کر رہی ہیں. میں اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں, اپنی بچیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس ذریعے سے کئی لڑکیوں نے خودکشیاں کی ہیں. انہوں نے اعتماد کر کے کسی کے ساتھ یہ اپنی چیزیں شیئر کی ہیں جو کہ ان کو بالکل جائز بھی نہ تھا. وہ کسی پر اعتماد کر گئے. وہ چلو اعتماد کا آدمی تھا, مگر اس کو بھی بھیجنا جائز تھوڑی تھا جس کا میں کہہ رہا ہوں آپ کو. اس کے ذریعے کسی کو, کیونکہ یہاں تو دوستوں میں شیئر ہوتا ہے, دیکھ 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 میرے کو فوٹو بھیجی ہے, اب یار شیئر کر دے میرے کو یار. وہ یا وہ ٹوائلٹ میں گیا تو اس سے نکالیے, پھر گاؤ, پھر کر لو جو کرنا ہے. اچھا آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ جو میں کچھ کہہ رہا ہوں یہ صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں جتنا مجھے تھوڑا لگتا ہے کہ یار چلو فیملی بیٹھ کے میری بات سن لے گی, لیکن میں اس کے آگے نہیں کہہ پا رہا ہوں. لیکن تھوڑا سا مائنڈ بنا ہوتا ہے کہ یار ایک فیملی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, بہویں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, گھر کے فیملی ممبر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو میں وہ بات کوشش کر رہا ہوں کہ میں کچھ ورڈز کا پراپر میں انتخاب کرنے میں, لفظوں کو پراپر انتخاب کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. مقصد یہی کہ آپ کی, میری, ہماری فیملی کی, ہمارے گھر بار کی, ممبرس آف فیملیز کی جو رسپیکٹ ہے, جو پریسٹیج ہے, جو ڈگنیٹی ہے, ہم اس کو کسی طرح سیکیور کر سکیں. آپ اتنی محبت کرتے ہیں اپنی فیملی سے کہ آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. تو آپ ان کو اپنے موبائل میں کیوں لے کر گھوم رہے ہو آپ؟ وائی؟ پلیز ڈیلیٹ کر دیں. میری بات سمجھے, میں آپ کو آپ کا ہمدردی کر رہا ہوں. میری اسلامی بہنیں اگر کوئی ہیں تو ڈیلیٹ کر دیں, ڈیلیٹ کر دیں نا. میں آپ کو ایک اور مشورہ دیتا ہوں. واٹس ایپ کتنا ایزی ہے, مطلب کتنا یوز ہو رہا ہے. کئی ایسے ہمارے کانٹیکٹس ہوتے ہیں واٹس ایپ کے جس میں مطلب ہم کافی پرائیویسی چل رہی ہوتی ہے, رائٹ, باتیں پرائیویٹ چل رہی ہوتی ہیں, ویڈیوز پرائیویٹلی ہم شیئر کر رہے ہوتے ہیں. یہ پورا سسٹم ہے اور ایک زندگی کا حصہ بن گیا. میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, آپ امیڈیٹ جب کام ختم ہو گیا نا, آپ کلیئر کر لیا کریں, تمام تر چیزوں کو کلیئر کر لیا کریں. آپ اپنا وہ پوری اسکرین کو کلیئر کر لیں واٹس ایپ. آپ بھلے ایک دوسرے کو شیئر کر لیں کہ ٹھیک ہے ہمارا جتنا بھی ڈسکشنز ہو گئی ہیں میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں. ڈیلیٹ ایوری ون بھی ہو جاتا ہے, ڈیلیٹ سنگل بھی ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ پورا پیج ڈیلیٹ ہو جاتا ہے, پوری وہ اس کا جو کانٹیکٹ, اس سے تمام ویڈیوز, تمام چیزیں ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں. کوئی آڈیو کسی کو خدا نہ خواستہ ایسی چلی گئی, آپ کی رائٹنگ خدا نہ خواستہ کسی کو ایسی چلی گئی, پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ نہیں سمجھ پا رہے کہ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس میں کس قدر ہمدردی چھپی ہوئی ہے. اور چوری نہیں ہو رہے موبائل, کیا موبائل کا ڈیٹا چوری نہیں ہو رہا؟ ایک کیبل کی مار ہے, ایک کیبل کی, ایک کیبل لگا کر فوراً ڈیٹا نکال لیتے ہیں.
کوئی دیر نہیں لگتی, منٹوں میں ڈیٹا یہاں کا وہاں, آپ کی چیزیں ادھر سے ادھر موبائل میں نکل جائیں گی اور آپ دیکھتے رہ جائیں گے. آپ کے میں نے فلاں جگہ پر ڈال دیا, وہ بہت مضبوط ہے, اچھے اچھے تالے کھل گئے بھیا, اچھے خاصے تالے کھل جاتے ہیں. چلو آپ اور میری یہ پوزیشن نہیں ہو سکتا ہے کہ یار آپ کے میرے لیے کوئی اتنی بڑے بڑے ہائی فائی قسم کے لوگ ہمارے ڈیٹا کے پیچھے پڑ جائیں, لیکن چھوٹے موٹے اٹھائے گرے ٹائپ کے لوگ تو ہوتے ہی ہیں نا, جن کے ہاتھ میں لگ جائے تو پھر مر جائیں. جس طرح اپنی بچیوں کی ہم حفاظت کر رہے ہیں کہ یار آج کل کرائم بڑھ گیا ہے, چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. یہ تو ہمارا مطلب کہ مینٹلی لیول ہو چکا ہے. یہ تو ہمارے اخلاقیات کی, ہمارے اخلاق کا لیول یہ ہے کہ ہمارے چھوٹی چھوٹی بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں. ان کی گندی اور قابل اعتراض ویڈیوز بنا کر ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. پورے پورے گروپس پکڑے جا رہے ہیں, پورے پورے گروپس پکڑے جا رہے ہیں. ان کے ساتھ جو آئی ڈونٹ نو کیا ہوتا ہے, وہ قرار واقعی سزا پاتے ہیں یا رشوتیں دے کر باہر آ جاتے ہیں. یہ ایک الگ ٹاپک ہے, مگر سب ہو رہا ہے یار, ہو رہا ہے. آپ سے مجھ سے کوئی بات اتنی خاص چھپی ہوئی نہیں ہے. موبائل کے ذریعے تقریباً انفارمیشن شیئر ہوتی ہیں, پوسٹیں شیئر ہو رہی ہیں, ویڈیو شیئر ہو رہی ہیں, نیوزیں شیئر ہو رہی ہوتی ہیں. مجھے تھوڑی کم آ رہی ہوتی ہیں کہ میرے کانٹیکٹس اتنے زیادہ نہیں ہیں, آپ کو مجھ سے زیادہ آ رہی ہوں گی. ہمارے مشورے میں کچھ اس طرح کی باتیں آئیں, یقین مانے میرے لیے پہلی بار بات تھی, لوگ پتا ہوگا سب کو, میرے لیے پہلی بار بات تھی کہ میں کہا یار سچویشن اتنی مطلب کہ بگڑ گئی ہیں. پلیز ان جو سائبر کرمنل لوگ ہیں, جو سائبر کے ذریعے, انٹرنیٹ کے ذریعے, موبائل کے ذریعے, کمپیوٹر کے ذریعے جو چوریاں کر رہے ہیں, پلیز ان سے ہوشیار رہیے اور اپنے ہاتھوں خود کو ضائع مت کیجیے. کیا میں امید کروں کہ آپ نے اپنے موبائل سے چیزیں ڈیلیٹ کر دی ہوں گی. یہ ایک بھائی کا اپنی بہنوں کے ساتھ, ایک بیٹے کا, اپنی ماں جتنی عمر کی جو میری اسلامی بہنیں ہیں, بڑے بڑے ہیں, میں چھوٹا, کسی کا چھوٹا بھائی تو کسی کا بڑا بھائی, مدنی بھائی سمجھیں, اپنا اسلامی بھائی سمجھیں, میں سب کے ساتھ ہمدردی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے دعوت اسلامی کے ذریعے یہ موقع ملا ہے کہ میں آپ کے گھر تک وہ بات پہنچاؤں کہ جس کے ذریعے آپ کی جان, مال, عزت کی, دین و ایمان کی حفاظت ہو سکے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ کریم میری بھی اور میرے بھی سب آگے پیچھے کنبے گھر, دعوت اسلامی گھر بار, ہر ایک کی, ہر مسلمان کی جان, مال, عزت, آبرو, دین, ایمان کی حفاظت فرمائے. مگر وہ ہے نا خود کردارہ علاج نیست, اپنے ہاتھوں کے کی کا کوئی علاج نہیں ہے. کوئی بغیر منڈیر, یعنی چھت پر جو ہم دیوار کھڑی کرتے ہیں نا, اگر کوئی بغیر منڈیر کی چھت پر سوئے اور گر جائے تو کسی کو ملامت نہ کرے, اپنے آپ کو ملامت کرے کہ یہ میرا قصور تھا کہ میں اسی چھت پر سویا کیوں. خود کردارہ علاج نیست, اپنے ہاتھوں کے کی کا کوئی علاج نہیں ہوتا. جو قوم اپنی حالت نہیں بدلتی اس کی حالت نہیں بدلی جاتی. یہ نظام ہے, یہ سسٹم ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کالز دیں. میرا نام مدنی غزہ طاری ہے, میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. نگران شورا آج کل کے زمانے میں چوریاں بہت ہو رہی ہیں, آپ اس پر کیا مدنی پھول دیں گے؟ حفاظت کریں, آگے پیچھے دیکھیں, دروازے پر کوئی کوڈ ورڈ رکھیں, نوکنگ کا کوئی کوڈ ورڈ رکھیں, دستک کا کوئی کوڈ ورڈ رکھیں, دوربین لگا کر رکھیں. جنہیں آپ نہیں جانتے ان کے تعلق سے یہ آپ سوچ لیں, اگر گھر میں کوئی مطلب لوگ نہیں ہیں تو اور زیادہ احتیاط کریں, اکیلے ہیں تو اور زیادہ احتیاط کریں, باہر جاتے ہیں تو تالوں کا نظام, لاک کا نظام اچھا بنا کر رکھیں, چیک کر کے رکھیں. اور میں مشورہ یہ دیتا ہوں, اور میرے سنت سے ایک بہت خوبصورت تربیت ملی ہے, کنڈی کا نظام رکھیں. لاک کھل جاتا ہے چابی سے. اگر آپ نے دروازے کے اندر کنڈی لگائی ہوئی ہے تو کنڈی مطلب اس کے لیے پھر بہت محنت, اندر سے کیسے کنڈی, لاک تو کھل جاتا ہے, ڈبل لاک کھل جائیں گے, سنگل لاک کھل جائے گا, نارمل لاک کھل جاتے ہیں, چابیاں بند بھی جاتی ہیں, چابیاں کاپی بھی ہو جاتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. اس طرح کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں جو لاک کو ناکارہ کر دیتی ہیں. لیکن کنڈی قدرے محفوظ ہے.
اندر سے کنڈیاں لگا کر رکھیں. گھروں کے لیے تو میں یہ عرض کروں گا اسپیشلی جب بھی سوئیں کنڈی لگا کر سوئیں, اپنے اندر سے دروازے بند کر دیا کریں, اور دوربین یا کوئی ایسا نظام رکھیں کہ کیا ہے, انٹرکام کا ایسا سسٹم رکھے جو آپ جان پہچان کر رکھتے ہوں. کوئی ایسی چیز ٹھیک ہے باہر رکھ دیں ہم اٹھا لیں گے. تو بہت سارے ایسی احتیاطی تدابیر ہیں جن کے حفاظتی امور کے معاملات ہوتے ہیں, ان کے لیے اس سے زیادہ احتیاطیں کرنی پڑتی ہیں. تو یہ چیزیں کوئی کچھ مانگے, ایسے انفارمیشنس آ جاتی ہیں اب تو کہ آپ ہمارے موبائل پر انفارمیشنس آ جاتی ہیں, آپ کو ہی پتا ہوگا آپ کا یہ فلاں انعام کھلا ہے, آپ اپنی معلومات دے دیں, آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیں, ہم جمع کرا دیں گے. کتنوں کے اس طرح بیچاروں کے بربادیاں ہو گئیں. اگر جینے کی خواہش ہے کچھ پہچان پیدا کر, کال دیں. نگران شورا بہت ہی پیارا آپ سلسلہ لے کر آئے ہیں. اس سلسلے کی برکت سے بہت اچھی معلومات حاصل ہوتی ہے. ابھی جو ڈاکوؤں کی لوٹنے کے تعلق سے خبر چلی ہے تو نگران شورا سے عرض ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ بھی گھروں کے اندر تک آ جاتے ہیں, اور جو ہے وہ لوگ ان سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کو کچھ کہیں گے تو وہ بردبا دے دیں گے اور ہمارا نقصان نہ ہو جائے, اور یہ گھروں کے اندر تک آ جاتے ہیں اور جاتے بھی نہیں ہیں. تو اس تعلق سے ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے ان کو تاکہ وہ گھر کے اندر نہ آئے اور ہمارا جو ہے وہ سامان وغیرہ محفوظ رہے, ہم احتیاط کریں. تو اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیں. اور مزید آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر گھر کی بیل وغیرہ جو ہے بجے تو ہمیں کیا جو ہے وہ اختیار کرنی چاہیے اور کیسے کھولنا چاہیے, کچھ اس حوالے سے بھی مدنی پھول ارشاد فرما دیں. اور کچھ وظائف بھی ارشاد فرما دیں کہ چوری وغیرہ سے حفاظت کے لیے. جزاک اللہ خیرہ. وہ تو میں نے چند چیزیں بیان کر دیں شروع میں لاک وغیرہ کے تعلق سے. البتہ آپ نے جو پہلا کہا کہ یوں گھر میں کیسے کوئی آ جائے گا, اور یوں ہر ایک کی بد دعا تھوڑی یوں تو مظلوم کی بد دعا سے ڈرنا چاہیے. آپ نے ظلم تو کیا ہی نہیں ہے کسی کے اوپر, ظلم نہ کریں, بد اخلاقی کا مظاہرہ نہ کریں, اپنی چیزوں کو اپنی حفاظت, اپنی چیزوں کی حفاظت, اپنے گھر بار کی حفاظت کا ایک بہتر نظام بنائیں. اب تو بہت سارے اس کی چیزیں ہیں, کیمرہ لگ جاتے ہیں, بہت سارے انتظامات کیے جا سکتے ہیں. اگر ہم حفاظت کا ذہن رکھیں تو ہو سکتا ہے. اور یہ میرا خیال ہے اس کی تھوڑا سا بھی آپ کسی سمجھدار آدمی سے مشورہ کریں گے تو آپ کو بہت ساری ڈیٹیل بتائیں کر دیں گے. اجازت دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے قارعہ